وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 سے لے کر 22 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ یا ایہا الذین وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا یحل نہیں ہے حلال لکم تمہارے لیے ان ترثوا یہ کہ وارث ہو جاؤ، النساء عورتوں کے کرہا زبردستی ولا اور نہ تعضلوہن انہیں روکے رکھو لتذہبوا تاکہ تم لے لو ببعض کچھ حصہ ما اس اقمار کا جو آتیتموہن تم نے انہیں دیا الا مگر ان یہ کہ یاتینا وہ کریں بفاحشۃ بے حیائی مبینۃ کھلی ہوئی وعاشروہن اور تم ان کے ساتھ گزر بسر کرو بالمعروف خوش اسلوبی سے فین پھر اگر کرہتموہن تم ان کو ناپسند کرو فعسا تو ممکن ہے ان تکرہو کہ تم کو ناپسند ہو شیئن ایک چیز ویجعل اور رکھی ہو اللہ نے فی اس میں خیرن بھلائی کثیرن بہت سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص مرتا تو اس کی بیوی پر میت کے وارثوں کا زور چلتا تھا، وہ بھی ترکہ ہی تصور ہوتی تھی، چاہتے تو خود اس سے نکاح پڑھا لیتے، چاہتے تو کسی اور سے نکاح کر دیتے اور چاہتے تو اسے بلا نکاح ہی رہنے دیتے۔ غرض اس پر خامد کے وارثوں کا اختیار تھا، عورت کے وارثوں کا کچھ بھی اختیار نہ تھا۔ پھر یہ آیت اتری جس سے عورتوں کو پوری آزادی مل گئی۔ یعنی جاہلیت کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ مرنے والے کا مال تو اڑا ہی لیا جاتا تھا، بلکہ اس کی بیوہ کو بھی اپنی ملکیت سمجھ کر رکھ لیا جاتا تھا۔ یا تو خود عورت کا دیور یا جیٹھ وغیرہ سے نکاح کر لیتا، یا کسی سے رقم لے کر اس سے بیوہ کا نکاح کروا دیا جاتا، یا پھر بغیر نکاح کے ہی عمر بھر کے لیے اس کو اپنے پاس زبردستی رکھ کر اس کے تمام مال پر قبضہ کر لیا جاتا۔ اس ظلم سے پوری طرح منع کر دیا گیا اور صاف طور پر حکم دیا گیا شوہر کے مرنے کے بعد بیوہ عورت کو پورا اختیار حاصل ہے، جہاں چاہے رہے اور عدت پوری کرنے کے بعد جس سے چاہے نکاح کرے یا نہ کرے۔ ایک اور ظلم جو عورتوں پر ہوتا کہ اگر بیوہ کہیں اور نکاح کرنا چاہتی تو وہ رسا اس میں رکاوٹ ڈالتے تاکہ بیوہ کا مال باہر نہ چلا جائے۔ اس بات سے بھی سختی سے منع کیا گیا۔ اس آیت میں اس بات سے روکا گیا اور اس آیت میں اس بات سے بھی روکا گیا کہ اگر تم بیوی کو طلاق دے دو تو مار کی رقم اس سے واپس لینے کی تمہیں ہرگز اجازت نہیں، یا اگر تم زبردستی سے مار کی رقم معاف کرواؤ یا مار دے کر واپس لینے کے لیے عورت پر ظلم و ستم کرو، یہ سب ناجائز ہے، کیونکہ یہ عورت پر ظلم ہے جس کی اجازت اللہ نے دی یا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ہاں ایک صورت میں مار کی واپسی
یا معافی کی اجازت ہے۔ اگر عورت صاف طور سے بدکاری یا بدچلنی کرتی ہوئی دیکھی جائے تو پھر مہر واپس لے لیا جائے یا معاف کروایا جائے تو جائز ہے، مگر اس میں تحقیق اور انصاف کا بہت خیال رکھا جائے تاکہ غلطی میں کسی عورت پر ظلم نہ ہو جائے، کیونکہ اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے، کسی بھی مخلوق پر ظلم کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ عہد کے آخر میں میاں بیوی کا ایک اور مسئلہ بھی حل کر دیا گیا تاکہ معاشرے میں شر و فساد نہ پھیلے۔ حکم ہے کہ مرد کو طلاق دینے میں ہرگز جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اصلاح کے لیے طلاق کی اجازت ضرور دی گئی ہے، مگر ساتھ ہی طلاق کو حلال باتوں میں سب سے ناپسندیدہ کام بھی کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مردوں کو چاہیے بڑے صبر، سکون اور سمجھداری سے کام لیتے ہوئے اپنی اس بیوی کو موقع دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہی ناپسندیدہ بیوی کسی دوسرے وصف، صفت یا فائدہ کی وجہ سے مرد کو پسند آنے لگے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے اسی بیوی کو ہی خاوند کے لیے باعث برکت بنا رکھا ہو، جو وقت گزرنے پر ظاہر ہونے لگے اور میاں بیوی کی محبت کا سبب بن جائے اور یوں ایک گھر برباد ہونے سے بچ جائے۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ کے قانون پر کیسی کیسی حکمتیں، کیسے کیسے فائدے انسان کے لیے بیان کی جاتے ہیں جو خود انسان کی عقل سے باہر ہیں۔ وہ علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا اور حلیم نرم خو اتنا زیادہ ہے کہ انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ وَإِنْ اور اگر أَرَدْتُمْ تم چاہو استبدال بدلنا زوجن ایک بیوی کا مکان زوجن ایک بیوی کی جگہ وآتیتم اور تم نے دیا ہے احداہن ان میں سے ایک کو قنطارن بہت سا مال قنطار خزانے اور مال کثیر کو کہتے ہیں، یعنی کتنا بھی حق مار دیا ہو وہ واپس لے نہیں سکتے۔ اگر ایسا کرو گے تو یہ ظلم، بہتان اور کھلا گناہ ہوگا۔ فلا تاخذوا تو نہ واپس لو تم منہ اس سے شیئن کچھ بھی اتاخذونہ کیا تم لوگے اس سے بہتان باندھ کر واسمن اور گناہ مبیناً سری سے۔ اس آیت میں خود طلاق دینے کی صورت میں حق مار واپس لینے سے نہایت سختی کے ساتھ روک دیا گیا۔ فرمایا کہ حق مار یا کوئی اور دیا ہوا مال واپس لینے کے لیے بیوی کو ستانے کے لیے مرد کو اس حرکت کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ بہتان یا تہمت لگائے ایک پاک دامن بیوی پر۔ تہمت لگانے کا بہت بڑا عذاب اور سخت ترین سزا مقرر ہو چکی ہے، تو جو بھی یہ کام کرے گا اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک تو کسی شریف، نیک اور پکے مومن کی شان کے خلاف ہے کہ دیا وہ مال واپس لے، اور دوسری اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ان تمام احکامات سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورت کو کس قدر محترم باعزت ٹھہرایا ہے اور ہر صورت سے مرد کے ظلموں سے تم سے اس کو پوری طرح بچایا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر عورت مظلوم ہے، ہاں دوسرے مذاہب میں اب بھی ترقی یافتہ ممالک میں عورت کو مظلوم بنایا جا رہا ہے اور عورتوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ وَكَيْفَ اور کیسے تَأْخُذُونَهُ تم اسے لوگے وقد حالانکہ تحقیق افضا ملاب کر چکا ہے بعضکم ایک تمہارا الی بعض دوسرے سے واخذنا اور انہوں نے لیا منکم تم سے میثاقاً عہد غلیظا پختہ مضبوط عہد و پیمان سے وہ عہد مراد ہے جو نکاح کے وقت مرد سے لیا جاتا ہے کہ تم اسے اچھے طریقے سے آباد کرنا یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ جل شان فرماتے ہیں کیا اور تمہاری غیرت کس طرح گوارا کر سکتی ہے کہ جس کے ساتھ تم نے نکاح کر کے پکا عہد کیا ساتھ رہنے کا، اور پھر صرف نکاح ہی نہیں کیا بلکہ نکاح کے بعد تم دونوں ساتھ اکٹھے رہے اور ایک دوسرے سے پوری طرح لطف اندوز ہوئے، اس سے تم دیے ہوئے مال یا مہر واپس لے لو، اس لیے صلح سے معاملات طے کرو اور کبھی بھی ظلم و نافرمانی کا راستہ اختیار نہ کرو۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ولا اور نہ تنکحوا تم نکاح کرو، تنکحوا تم نکاح کرو، ما نکاح جن سے نکاح کیا، ما نکاح جن سے نکاح کیا، آباؤکم تمہارے باپوں نے، آباؤکم تمہارے باپوں نے، من النساء عورتوں سے، من النساء عورتوں سے، الا مگر ما قد سلف جو پہلے گزر چکا، ما قد سلف جو پہلے گزر چکا، انہو بے شک وہ کان ہے فاحشتاً بیائی کا کام، فاحشتاً بیائی کا کام، ومقتا اور ناراضگی کی بات، ومقتا اور ناراضگی کی بات، وساء اور برا ہے، وساء اور برا ہے، سبیلا راستہ یعنی طریقہ۔ اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ان عورتوں کو نکاح میں مت لاؤ جن کے ساتھ تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں، ایسی عورتیں تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی ہیں۔ مفسرین کرام اور محدثین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مطلقاً نکاح کا ذکر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سوتیلی ماں کے حرام ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ باپ نے اس عورت کے ساتھ نکاح کیا تھا، اور مت نکاح کے لیے باپ کی طرف سے مباشرت ضروری نہیں۔ جب کسی شخص کے باپ نے کسی عورت سے نکاح کر لیا تو وہ عورت اس شخص کے بیٹے کے لیے ابدی حرام ہوگی۔ یہاں اس امر کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ آیت کریمہ میں آباؤکم یعنی باپ کا ذکر ہے، مگر باپ سے مراد اوپر تک پوری نسل ہے، یعنی نہ صرف باپ کی منقوع حرام ہے بلکہ دادا اور پردادا کی منقوع بھی، اس کے ساتھ بھی نکاح حرام ہے۔ اسی طرح نیچے کی طرف بیٹے کے حکم میں پوتا اور پڑپوتا بھی شامل ہے، جو عورت بیٹے کے لیے حرام ہے وہ پوتے اور پڑپوتے کے لیے بھی ویسے ہی حرام ہے۔ یاد رہے کہ سوتیلی ماں حقیقی ماں کی ہی طرح محرم ہے۔ بیٹا اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ خلوت میں بیٹھ سکتا ہے، اس کے ساتھ سفر کر سکتا ہے، اور ماں کو اس سے پردہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ حقیقی ماں ہی کی قائم مقام ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جل شان نے فرمایا کہ تم اپنے باپ کی منقوع کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، الا ما قد سلف البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ جہالت اور نادانی کی وجہ سے تھا۔ اب آئندہ کے لیے ایسی عورتیں تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہیں۔ اسلام نے جو احسانات عورتوں پر کی ہیں اس کی قدردانی اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو نصیب فرمائے، اور اسلام کی پوری پابندی کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اسلام نے جو حقوق عورتوں کے ہم مردوں کے ذمہ واجب کیے ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم کو ان حقوق کو پوری طرح ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یا اللہ ہماری عورتوں اور مردوں سب کو اسلام اور ایمان کی زندگی گزارنا نصیب فرما، اور سب کو شریعت مطالعہ کی ظاہراً باطناً پابندی نصیب فرما۔ خصوصاً ہمیں ازدواجی رشتہ کے حقوق کی خاطر خواہ ادائیگی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم جو ایک دوسرے کے حقوق سے غافل ہیں اور جس کی وجہ سے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اے اللہ ہمیں اس غفلت سے بچائیے، اور شریعت اسلامی نے جو حقوق ہم پر جس کے عائد کی ہیں ان کو ادا کرنے، ان سے عہدہ برا ہونے کی ہماری مدد فرمائیے۔ اے اللہ ہر طرح کی ظلم و زیادتی سے ہمیں بچنا نصیب فرمائیے، اور ہر حال میں آپ کو دین پر مستقیم رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔